السلام علیکم بچوں، میں طاہرہ مس آپ لوگوں کا آن لائن کلاس کے اردو کے پہلے لیکچر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آج ہم اپنے اردو کے پہلے سبق کی شروعات کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے آپ شروعات کرتے ہیں۔ آپ کی درسی کتاب کا پہلا سبق حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آج ہم معلومات حاصل کریں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سوانح ہم پڑھیں گے۔ دیکھا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوشحال اور مالدار صحابی تھے۔ اس کے باوجود انہوں نے اپنی زندگی میں سادگی کو پسند کیا تھا۔ یہ ہم سبق میں آگے پڑھنے والے ہیں۔ سبق کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کہ سوانح نگاری کسے کہتے ہیں۔ تو آئیے بچوں، آپ کی درسی کتاب کا پہلا سبق حضرت عبد الرحمن بن عوف، سوانح نگاری۔ سوانح نگاری یا سوانح عمری ایک بیانیہ صنف ہے۔ زندگی کے واقعات کو تاریخ اور ترتیب کے ساتھ لکھنا سوانح نگاری ہے۔ سوانح نگاری میں جس شخص کی زندگی کے حالات لکھنا مقصود ہوں، اس کے مزاج اور ان کی نفسیات اور اصل فطرت کو بھی سوانح نگار سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ سوانح کا موضوع کسی ایسی شخصیت کو بنایا جاتا ہے جس نے ادبی، سیاسی یا سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ یہ ہم تم میں سے نہیں ہوتا بچوں، یہ شخصیت ایسی ہوتی ہے جس نے سماجی سطح پر کوئی بڑا کارنامہ انجام دیا ہو۔ لیکن سوانح نگار صرف شخصیت ہی کو موضوع نہیں بناتا، بلکہ اس شخص کے عہد، تہذیبی و ثقافتی نیز سیاسی و سماجی صورتحال کا بھی تجزیہ کرتا ہے۔ اردو کی اہم سوانح عمریوں میں یادگار غالب اور حیات جاوید، یہ سوانح کس نے لکھی ہے؟ حالی نے۔ یہ دونوں سوانح جو ہے یادگار غالب اور حیات جاوید، حالی نے لکھی ہے۔ الفاروق اور سیرت النبی شبلی کی لکھی ہوئی ہے۔ سیرت عائشہ سید سلیمان ندوی، غالب نامہ شیخ محمد اکرام، یہ شخصیات نے جو ہے ان سوانح کو لکھا ہے۔ پہلی بات، اسلامی تاریخ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگیوں کے حالات اور ان کے کارناموں کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے اپنی گزشتہ اردو درسی کتابوں میں خلفائے راشدین اور بعض اصحاب کے حالات زندگی پڑھے ہیں۔ پچھلی جماعتوں میں آپ نے پڑھا ہے۔ یہ اسلام کے لیے ان کی قربانیوں کے واقعات سے بھی آپ واقف ہیں۔ اصحاب کرام کے انسانی، اخلاقی اور ایمانی جذبات اور ان کے الطاف و خلوص کی وجہ سے 10 اصحاب کو حضور اکرم نے ان کی مبارک زندگی ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی۔ آپ کو پتہ ہے یہ 10 اصحاب جنہیں کیا کہتے ہیں؟ جن کو ان کی زندگی میں جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دی تھی، انہیں کہتے ہیں عشرہ مبشرہ۔ ذیل میں ایک ایسے ہی صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کے سبق آموز حالات پیش کیے جا رہے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے اور اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی میں کیا انقلابات آئے، انہوں نے مشکل حالات کا مقابلہ کیسے کیا اور اخوت، محبت اور عقیدت کی کیسی عمدہ مثالیں پیش کی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی کا شخصی مطالعہ سماج اور اس کے افراد سے خلوص و یگانگت کی مثال بھی ہے۔ دیکھیے ابھی سبق دیکھتے ہیں۔ غلے، کپڑے اور ضروریات زندگی کے مال و اسباب سے لدے ہوئے 700 اونٹوں کا قافلہ مدینہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا۔ خشک سالی نے عوام کو افلاس اور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان حالات میں بچے اس قافلے کو حسرت بھری نظروں سے اور مدینے کے بوڑھے اور نوجوان حیرت اور امید سے دیکھ رہے تھے کہ کاش اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ نکل آئے۔ ایسے حالات تھے اس وقت مدینے میں کہ لوگوں قحط سالی تھی، لوگوں کو ضروریات زندگی نہیں مل رہی تھی۔ ایسے حالات میں 700، ایک دو اونٹ نہیں تھے، 700 اونٹ جو ہے ضروریات زندگی کے سامان سے لدے ہوئے جو ہے جا رہے تھے، جسے دیکھ کر لوگ سوچ رہے تھے کہ کاش اس میں سے ہمیں بھی کچھ مل جائے۔ قافلے کی آمد پر شور اتنا تھا کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔
قافلے کو دیکھنے کے لیے لوگ ایک دوسرے کو آوازیں دے رہے تھے۔ اس شور کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی سے دریافت کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ مدینے میں آیا ہوا 700 اونٹوں کا یہ قافلہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور اس قافلے کے اونٹ مال و اسباب سے لدے ہوئے ہیں۔ جب حضرت عائشہ نے کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا قافلہ ہے تو انہیں کیا کہا گیا؟ کس کا ہے یہ؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ خبر سنتے ہی آپ فرمانے لگیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت دے، یقیناً آخرت کا ثواب بڑا ہے نا، آخرت کا ثواب تو بڑا ہی ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف سست روی سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ کیسے جا رہے ہیں؟ بہت ہی سست روی سے، آرام سے، دھیرے سے جو ہے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات اس شخص نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عوف تک پہنچا دی تو انہوں نے اونٹوں پر سے سارا مال اتروایا اور مدینے کے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ وہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکے سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ تب وہ مفلس اور تنگ دست تھے۔ جس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا مکے سے مدینہ ہجرت کرنے کے لیے، اس وقت وہ کیسے تھے؟ مفلس تھے، تنگ دست تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے انصار اور مہاجرین کے درمیان رفاقت و اخوت کا رشتہ قائم کیا، یعنی آپس میں بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا۔ لیکن یہ کیسے بھائی تھے؟ دینی بھائی تھے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ربیع انصاری حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی بن گئے۔ مدینے میں اس وقت حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے۔ انہوں نے اپنے دینی بھائی کو اپنی آدھی جائیداد دینی چاہی، مگر انہوں نے لینے سے انکار کر دیا اور کہا، کیا کہا کہ بھائی مجھے سے بازار کا راستہ بتا دو۔ دیکھیے کیسے خودداری اس وقت جو ہے صحابہ میں تھی کہ وہ اپنی آدھی جائیداد دینا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا اور کیا کہا کہ صرف مجھے بازار کا راستہ دکھا دے، یعنی انہیں تجارت کرنے کا طریقہ بتا دیں۔ آگے دیکھیے، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عبد الرحمن کا نام عبد عمرو تھا، مگر اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر عبد الرحمن رکھ دیا۔ وہ بنی زہرہ بن کلاب کے خاندان میں سن 577 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے نہایت وجیح، دراز قد، مضبوط جسم والے اور پھرتیلے تھے۔ وہ ان 8 صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے قبول اسلام میں پہل کی تھی۔ جو پہلے اسلام قبول کرنے والے جو صحابہ تھے، ان 8 صحابہ میں سے یہ بھی ایک تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی وہ شراب نوشی سے متنفر اور بت پرستی سے بیزار تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے ان کے قلب و ذہن کو ایسی جلا بخشی کہ ابتدائی دور ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی رسول اکرم کی تعلیمات کا ان پر بہت فرق ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا تھا کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا وہ شکار ہوئے، مگر صبر و تحمل کے ساتھ انہوں نے ساری تکلیفوں کو برداشت کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہجرت کا حکم نافذ ہوا۔ چنانچہ دیگر مسلمان ساتھیوں کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ پھر مشرکین مکہ کے قبول اسلام کی غلط خبر سن کر تمام مسلمان جب حبشہ سے مکہ لوٹ آئے تو ان پر دوبارہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ دیکھیے کس طرح غلط خبر پہنچائی گئی کہ تمام جو ہے مکے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ تب کیا ہوا، جتنے بھی لوگ جو ہے حبشہ گئے تھے ہجرت کر کے، وہ پھر جو ہے دوبارہ مکہ لوٹ آئے۔
پھر ان پر وہاں دوبارہ ظلم و ستم ہونے لگا۔ تب حضور اکرم کے حکم سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ ہجرت کر لی۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے تجارت کا پیشہ اختیار کیا۔ شروع میں وہ بازار سے کچھ مال خریدتے اور اسے وہیں فروخت کر دیتے اور منافع کے پیسوں میں سے کچھ پسنداز کرتے یعنی کچھ اپنے پاس رکھ لیتے، جمع رکھتے۔ رفتہ رفتہ ان کی تجارت بڑھتی گئی اور ان کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہونے لگا۔ تجارت میں اپنی ترقی دیکھ کر حضرت عبد الرحمن خود حیران تھے، یعنی جو ایک دم سے بڑے تاجر نہیں بن گئے تھے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے ترقی کرتے کرتے جو ہے وہ جو ہے وہاں کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے لگا تھا۔ ان کی تجارت دنیا کے تمام عیوب سے پاک تھی۔ حرام مال کا ایک ذرہ بھی اس ملک کے تجار کے مال میں نہیں پایا جاتا، یعنی ان کا جو تجارت کرنے کا طریقہ تھا وہ بالکل جو ہے وہ کسی بھی عیب سے پاک تھا۔ عیوب جو ہے عیب کی جمع ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 50,000 دینار اللہ کی راہ میں تقسیم کرنے کی وصیت کی تو حضرت عثمان غنی نے خود مخیر و متمول ہونے کے باوجود، یعنی دولت مند ہونے کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں سے اپنا حصہ یہ کہتے ہوئے طلب کیا کہ عبد الرحمن کا مال حلال اور صاف ہے۔ دیکھیے حضرت عثمان غنی جو خود دولت مند تھے، ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، پھر بھی انہوں نے کیوں لیا اپنا حصہ کیوں مانگا؟ کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا مال حلال اور صاف ہے، اس کا ایک لقمہ بھی باعث برکت و عافیت ہے۔ دولت کی ایسی فراوانی اور صالح زندگی کے باوجود حضرت عبد الرحمن بن عوف پر ہمیشہ خدا کا خوف طاری رہتا اور ان کی زبان سے کبھی ایسے الفاظ بھی ادا ہو جاتے کہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ ہمیں دنیا ہی میں نہ دے دیا جائے، یعنی وہ اپنی جو ہے نیکیوں کا بدلہ وہ کہاں چاہتے تھے؟ آخرت میں چاہتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وسیع پیمانے پر تجارت ہونے کے باوجود دولت کمانے میں ان کا انہماک کبھی دیکھا نہیں گیا۔ عرب کے بڑے تاجروں میں ان کا شمار ہونے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کی کوشش نہ کی۔ بالعلم عام طور پر مال و متاع اور دولت و ثروت کے ذام میں آدمی خدا فراموش ہی نہیں اپنوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے، مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عالم تھا کہ تجارت سے جو کچھ حاصل ہوتا اسے غربا و مساکین اور اہل و عیال پر بے دریغ خرچ کر دیتے تھے، یعنی کبھی انہوں نے جو ہے جمع کر کے نہیں رکھا بلکہ اسے غربا و مساکین میں جو ہے خرچ کر دیا۔ اسی وجہ سے ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ سارے کے سارے اہل مدینہ ابن عوف کے مال میں شریک ہے، مطلب مدینے کے تمام لوگوں میں سے کسی نہ کسی کو تو کچھ نہ کچھ ان کے مال میں سے ملا ہی تھا۔ دولت کمانے اور اسے سینت کر رکھنے کے لیے، یعنی سنبھال کر بچا کر رکھنے کے لیے انہوں نے کبھی تجارت نہیں کی۔ دین کے کاموں میں وہ بے انتہا خرچ کرتے اور اپنی تجارت کے نفع کا اندازہ خدا کی راہ میں خرچ ہونے والی دولت سے کرتے۔ تجارت کا نفع جو ہے ایک عام آدمی کیسے کرے گا؟ اس کا جو ہے جتنا نفع ہوا ہے، جتنا جو ہے اس نے لگایا ہے پیسہ، اس کے علاوہ اسے جو پیسہ مل رہا ہے وہ اسے وہ نفع کہے گا۔ لیکن یہاں پر جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف کسے نفع سمجھتے تھے؟ جو خدا کی راہ میں جو انہوں نے اپنی دولت خرچ کی تھی اسے وہ اپنا نفع سمجھتے تھے۔ وہ قناعت پسندی اور استغنا کے لیے سارے مدینے میں مشہور تھے، یعنی وہ خود پر جو ہے
بہت ہی کم خرچ کرتے تھے اور بے نیازی سے جو ہے لوگوں پر خرچ کر دیتے تھے۔ یہ وہ خوبیاں تھیں جن کی وجہ سے وہ اصحاب میں نمایاں نظر آتے تھے۔ اس پر مستزاد ان کی سادہ اور بے ریا زندگی کی تھی، جس میں افلاس سے عمارت تک، یعنی غریبی سے لے کر امیری تک کے دور کے جو حالات تھے ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ یعنی جب وہ تنگ دست تھے اس وقت بھی سخاوت میں اپنی کشادہ قلبی کا ثبوت دیتے رہے، اور جب عمارت ہاتھ آئی، مطلب امیری آئی، تب بھی جو ہے ان کی عطا کی کشادگی میں اضافہ ہوتا گیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب جنگی ساز و سامان کی ضرورت پیش آئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 200 اوقیہ سونا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اوقیہ یعنی ایک اوقیہ میں جو ہے 28 گرام ہوتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے آپ کہ 200 اوقیہ یعنی کم سے کم 5,500 یا 5,500 کلو سونا جو ہے انہوں نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ مدینے کے اس وقت کے حالات کے لحاظ سے یہ امداد بہت زیادہ تھی، یعنی بہت اس وقت کے دور میں جو ہے اتنی رقم کوئی خرچ نہیں کرتا تھا جتنی کی انہوں نے کی تھی۔ اس کثیر رقم کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اپنے خاندان کے لیے کیا چھوڑا؟ تو انہوں نے جواب دیا، جس رزق خیر اور اجر کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ فرمایا ہے، اتنا مال میں نے اپنے اہل خانہ کے لیے چھوڑا ہے۔ یہی وہ ایمانی جذبہ تھا جس کی بدولت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی گئی تھی، ہے نا۔ جنت کی بشارت کن اصحاب کو دی گئی تھی؟ جو 10 اصحاب تھے ان کو بشارت دی گئی تھی، اور اسی بشارت کی بنا پر عشرہ مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دیکھیے یہاں پر میں آپ کو ایک ہوم ورک بھی دینا چاہتی ہوں کہ جو عشرہ مبشرہ میں جو 10 صحابی تھے ان کے جو ہے نام آپ کو لکھنے ہیں، نام بتانے ہیں مجھے۔ جب ہم اگلا سیکشن لیں گے اس میں ہم آپ سے پوچھیں گے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیاوی جاہ و مال سے ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ انتقال سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن 6 صحابہ کو خلیفہ اسلام کے انتخاب کے لیے نامزد کیا تھا ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جو آگے آنے والے جو صحابہ تھے ان صحابہ جو خلیفہ بننا چاہتے تھے، 6 لوگوں کی جو ہے فہرست تھی، ان میں سے ایک جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے۔ لیکن سب سے پہلے تو وہ بذات خود خلافت کے منصب سے یہ کہتے ہوئے دستبردار ہو گئے کہ اللہ کی قسم اگر میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو یہ چیز مجھے خلافت سے زیادہ پسند ہے نا، کیونکہ خلیفہ بننا جو ہے اتنی آسان بات نہیں ہے، اسے میں ہر طرح سے جو ہے ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے کیا کہا کہ اگر میرے حلق پر چھری رکھ دی جائے تو مجھے وہ منظور ہے، لیکن خلافت کرنا جو ہے مجھے پسند نہیں۔ بالآخر انہی کی ایما پر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے خلیفہ بنائے گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے ساتھ زراعت بھی کرتے تھے۔ فتح خیبر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں کی ایک کشادہ اراضی ان کے نام کر دی تھی، ایک بہت بڑی زمین جو ہے ان کے نام کر دی تھی۔ انہوں نے اپنی ذاتی دولت سے بھی کئی کھیتیاں خرید لی تھیں۔ وہ کھیتوں کی فصل بھی تجارتی مال کی طرح غربا میں تقسیم کر دیتے تھے۔ جس طرح وہ تجارت کا مال تقسیم کرتے تھے، اسی طرح وہ کھیتوں کی فصل سے بھی جو آمدنی ہوتی تھی وہ بھی جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ ایک موقع پر انہوں نے زمین کا ایک ٹکڑا 40,000 دینار میں خریدا اور اسے بنی زہرہ کے غربا اور مساکین نیز امہات المومنین میں تقسیم کر دیا۔ امہات المومنین کسے کہتے ہیں؟ امہات المومنین کے معنی ہوتے ہیں مومنوں کی مائیں، لیکن یہاں پر جو ہے مومنوں کی مائیں کون تھیں؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں تھیں انہیں امہات المومنین کہا جاتا ہے۔ تو جس طرح دوسرے جو ہے غربا اور مساکین میں تقسیم کیا تھا، اسی طرح امہات المومنین میں بھی تقسیم کر دیا۔ آخر عمر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کل جائیداد فی سبیل اللہ تقسیم کرنے کی وصیت کی، یعنی اللہ کی راہ میں جو ہے تقسیم کرنے کی وصیت کی۔ تو غزوہ بدر میں شرکت کرنے والے 100 صحابہ میں سے ہر ایک کے حصے میں 400 دینار اور وراثت میں ان کی ہر بیوی کے حصے میں 80,000 دینار آئے، یعنی اتنی دولت انہوں نے تقسیم کر دی تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت اور زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے بلکہ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے۔ غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوات جو ہے وہ غزوہ کی جمع ہے، اور غزوے کا کیا معنی ہے کہ ایسی جنگیں جن میں رسول اللہ نے خود جو ہے شرکت کی تھی۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ صرف تجارت اور زراعت ہی میں مصروف نہیں رہتے تھے بلکہ غزوات میں بھی شریک ہوتے تھے، لیکن جنگ و جدل سے زیادہ وہ امن و خیر خواہی کے راستے کو پسند کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی کی وجہ سے دومت الجندل کی جنگ کے موقع پر پورا علاقہ پرامن طور پر فتح ہو گیا اور دشمنوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نصیحت کی تھی کہ جنگ میں بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کو قتل مت کرنا، اور جنگ سے قبل انہیں احسن طریقے سے سمجھانا، یعنی اچھے طریقے سے جو ہے سمجھا دینا۔ جنگ احد میں دشمنوں سے لڑتے ہوئے ان کے استقلال میں ذرا سی بھی کمی نہیں ہوئی۔ کامرانی کے ساتھ واپس لوٹے، مطلب کامیاب ہو کر جب وہ لوٹے تو ان کا جسم زخموں سے چھلنی تھا۔ ان زخموں کی وجہ سے ان کے ایک پیر میں لنگ آ گیا تھا۔ لنگ آ جانا مطلب لنگڑاہٹ آ جانا، وہ تھوڑا سا لنگڑا کر چلنے لگے تھے۔ اسی جنگ میں ان کے چند دانت بھی ٹوٹ گئے تھے۔ اس طرح میدان کارزار ہو یا تجارت کا بازار، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں میدانوں میں مستعد رہے۔ انہوں نے اپنی بےلوث خدمات سے دین کو خوب نفع پہنچایا۔ 75 برس کی عمر میں سن 652 عیسوی میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ جانکنی کی حالت میں ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، مطلب جو موت سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے، آخری وقت جو ہوتا ہے، اس وقت ان کی آنکھوں سے کیا تھا جاری؟ آنسو جاری تھے، اور احباب کے پوچھنے پر کہنے لگے کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میری دولت کی وجہ سے میں اپنے دوستوں سے دور نہ کر دیا جاؤں۔ یعنی یہ کب کی بات کر رہے ہیں؟ جب موت کے بعد جو ہے انہیں جو دفن کیا جائے گا تو کہیں لوگ جو ہے ایسا نہ کریں کہ میں دولت مند ہوں، میری قبر جو ہے الگ بنا دی جائے، اس طرح نہ ہو۔ اسی حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے آپ کو یہ خوشخبری پہنچائی گئی کہ ان کی قبر حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بنائی جائے، مگر حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ مجھے حیا محسوس ہوتی ہے کہ اس بلند جوار میں، مطلب ایسے اعلیٰ لوگوں کے جو ہے پڑوس میں جو ہے مجھے دفن کیا جائے، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں لیٹوں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ مجھے ایسی حیا محسوس ہوتی ہے کہ ایسے بلند لوگوں کے پڑوس میں میں لیٹوں۔ ان کے جنازے کی نماز حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی، جس میں وقت کے جلیل القدر صحابہ موجود تھے۔ تو بچوں، ہمارا سبق جو ہے یہاں ختم ہو گیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو جو ہے یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور اس کے ہم جو ہے اگلے سیکشن میں جو ہے اس کے سوالات کریں گے۔ ٹھیک ہے، چلیے، اللہ حافظ۔